السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو سردیوں کی کچھ خاص عبادتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ عبادتیں ہیں جو ہمارے نام اعمال میں ضرور درج ہونا چاہیے، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ان عبادات کو سردیوں کے موسم میں خاص طور پر پسند فرماتے تھے۔ آئیے جانتے ہیں، عمل کیجیے گا اور دوسروں کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پہلی عبادت ہے سردی کی رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ سردی کی رات میں اللہ کی محبت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تو سردی کی رات میں قرآن مجید کی تلاوت اور نماز یہ بہت خاص عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے اس بندے پر بہت پیار آتا ہے جو سردی کی رات میں نرم گرم بستر کو چھوڑ کر، ہے نا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ تو اللہ کو اپنے ایسے بندے پہ بہت پیار آتا ہے، اور اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ دیکھو اس نے جو مانگا میں نے اس کو وہ دیا، اور میں نے اس کو جہنم کی آگ سے بھی بچا لیا۔ کبھی ہم اور آپ غور کریں، کیا ہم نے ایسا ہوا ہے کہ سردی کی رات میں ہماری آنکھ کھلی ہو یا ہم نے الارم لگا کے ہم سوئے ہوں کہ یار آج کی رات میں جو ہے نا مجھے تہجد کی نماز پڑھنی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا ہو اور سردی کی رات میں نرم گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھے ہوں، ہے نا، وضو کیا ہو، پھر نماز پڑھی ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے چند آنسو کے قطرے اپنی آنکھ سے نکالے ہوں؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو کرو میرے نوجوانوں، ایسا کرو، اپنے نام اعمال میں اس عبادت کو لکھواؤ کہ فرشتے لکھیں تمہارے نام اعمال میں کہ اللہ تیرا یہ بندہ تھا اس ڈیٹ میں، اس مہینے میں سردی کی، جب اس کو نیند بہت گہری آ رہی تھی، اس کا دل سونے کا کر رہا تھا، لیکن اس نے تیری محبت میں اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھی ہے۔ یقین مانو میرے نوجوانوں، آخرت کے میدان میں یہ عمل اتنا وزنی ہوگا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت آپ کی اور ہماری پکی ہو جائے گی۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ایک نوجوان خود بھی اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، یا بیوی خود اٹھتی ہے، شوہر کو پانی کی چھینٹیں پیار میں محبت میں مار کے اٹھاتی ہے، اور دونوں میاں بیوی پھر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ہے نا، سردی کی رات میں خاص طور پر، تو اللہ کو ایسے بندے اور بندی پہ بڑا پیار آتا ہے۔ بہت بڑی عبادت کا کام ہے سردی کی رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ بہت سارے صحابہ اکرام جو ہے نا فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ ہمیں یہ پسند ہے کہ سردی کی رات میں ہم اٹھیں اور اللہ کے سامنے وضو کر کے نماز پڑھیں۔ سردی کی راتوں کو صحابہ اکرام اسی لیے پسند فرماتے تھے کہ لمبا قیام کرنے کا موقع ملے گا، کیونکہ سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، قرآن مجید خوب پڑھنے کا موقع ملے گا، اللہ کے سامنے دعائیں مانگنے کا خوب موقع ملے گا، اور ہم لوگ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ خوب سونے کو ملے گا۔ اسی لیے پہلی جو خاص اور اہم عبادت ہے وہ ہے سردی کی رات میں اللہ کے سامنے قیام اور اللہ کے سامنے دعائیں مانگنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو روزانہ نہ صحیح تو ہفتے میں، 2 ہفتے میں، 15 دن میں، 20 دن میں، ہے نا، ضرور کرنے کی ایک مرتبہ کوشش کیجئے اس کو، اور خاص طور پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ دوسری خاص عبادت، ویسے تو 5 وقت کی نمازیں ہر مسلمان پر فرض ہیں، لیکن جس طرح سے فجر کی نماز کی خاص اہمیت ہے، عشاء کی نماز کی خاص اہمیت ہے، اسی طرح سے سردی کے موسم میں فجر کی اور عشاء کی نماز کا اہتمام کرو جماعت سے پڑھنے کا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جماعت نکل گئی، آپ کوئی بات نہیں اپنی پڑھ لیں گے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو سردیوں کے موسم میں پوری رات عبادت کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ تیسری خاص جو عبادت ہے سردیوں کی وہ ہے، سردی کا موسم آ گیا، آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، ہے نا، آپ کہیں سے گزر کے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سردی سے بچنے کو کوئی انتظام نہیں ہوتا، ہے نا، آپ نے دیکھا تو آپ کے پرانے کپڑے ہیں، گرم کپڑے، آپ ان گرم کپڑوں کو کسی غریب کو دے دو، کسی یتیم کو دے دو، کسی بے سہارا آدمی کو دے دو جس کے پاس سردی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو یہ ایسی بڑی عبادت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنا کوئی کپڑا کسی غریب کو دے دیتا ہے تو اس غریب کے بدن پر جب تک وہ کپڑا رہتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں وہ شخص رہتا ہے جس نے اس کی مدد کی تھی۔ پرانے کپڑوں کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوڑے میں پھینک دیتے ہیں۔
جلا دیتے ہیں یا پونچھا وغیرہ بنا لیتے ہیں. پرانے کپڑوں کو آپ پھینکو مت، غریبوں کے لیے نکالو. کسی کے پاس سردی سے بچنے کا کمبل نہیں ہے، لحاف نہیں ہے، گدا نہیں ہے، آپ نے دیکھا تو اپنا پرانا کمبل، لحاف، گدا بھی نکال کے آپ دے سکتے ہو، اور اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو نیا بھی دے سکتے ہو. اس کو لے کے الحمدللہ ہر سردی ہم لوگ اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی، جو کہ آپ سب کی، ہم سب کی سوسائٹی ہے، مان لیجیے آپ کو یہ بھی ٹائم نہیں مل پا رہا ہے، آپ ایسے ہائی ٹیک سوسائٹی میں رہتے ہو کہ وہاں غریب دکھتے ہی نہیں ہیں آپ کو، یا آپ اپنے کاموں میں اتنے مشغول رہتے ہو کہ اس کام میں آپ کو فرصت ہی نہیں ہے اپنے کاموں کی وجہ سے، تو آپ سوسائٹی میں تعاون کر کے بھی ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پورے نوجوانوں کی ٹیم جگہ جگہ اس طرح لوگوں کو تلاش کر کے ان تک کمبل پہنچاتی ہے. کچھ ویڈیوز، کچھ فوٹوز میں اس کے لگا رہا ہوں، ہے نا. اس طرح کے بڑے بڑے پروگرام بھی کیے جاتے ہیں جس میں لوگوں کو پہلے سے ڈیٹین کر کے ٹوکن دے دیا جاتا ہے اور ایک وقت میں بلا کر لوگوں کو کمبل دیا جاتا ہے. تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو ہمارے ذریعے بھی اس خیر کے کام میں شریک ہو سکتے ہیں. اپنے علاقے میں نظر رکھیے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے لیے درست نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھا کے سو جاؤ. اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی نکلے گا کہ اگر آپ کا پڑوسی سردی میں ٹھٹر رہا ہے، اگر آپ کے پڑوسی کے پاس سردی میں اوڑھنے کو کچھ بھی نہیں ہے اور آپ نرم گرم میں بستر میں سو رہے ہو، تو آخرت میں آپ سے حساب ہوگا. حدیث میں آتا ہے نا، آخرت کے میدان میں اللہ پوچھے گا کہ میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آئے. تو بندہ پوچھے گا اللہ آپ بیمار کیسے ہو گئے؟ تو اللہ کہے گا کہ تمہارے پڑوس میں رہنے والا میرا وہ بندہ بیمار تھا، اگر تم اپنے اس پڑوسی کی عیادت کرنے جاتے تو مجھے وہاں پاتے، تم عیادت کرنے گئے نہیں اس کی. تو اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اپنے پڑوسی کی، اپنے علاقے والوں کی، ہے نا، کہیں بھی ایسا غریب نظر آ گیا تو اس کی فکر کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی کے موسم میں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنا یہ بہت پسند تھا. صحابہ اکرام اپنے خود کے پاس 2 جوڑی کپڑے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ضرورت سے زیادہ کپڑے ہیں، لیکن 1 جوڑی کپڑا دے دیا اور ایک میں خود گزارا کر رہے ہیں. تو اسی لیے غریبوں کا درد اپنے دل میں رکھنا یہ بھی بہت بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے سردی کے موسم میں. چوتھی بڑی خاص عبادت وہ ہے روزہ رکھنا. سردیوں کے موسم میں روزہ رکھنا بہت آسان ہے. روزہ رکھ لو آپ، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو زیادہ سے زیادہ روزے آپ سردیوں کے موسم میں رکھ سکتے ہو، اور جو مسنون روزے ہیں وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہو آپ، جیسے کہ پیر کو، منڈے کو اور تھرسڈے کو، پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے. اسی طرح سے چاند کی 3 تاریخوں میں ایام 20 کے روزے رکھنا یہ سنت ہے نا. تو آپ مسنون روزے بھی سردیوں میں رکھ سکتے ہو، اور نفلی روزے جتنے زیادہ ہوں اتنے زیادہ رکھ سکتے ہو، قضا روزے بھی رکھ سکتے ہو. تو چوتھی بڑی آسان اور خاص عبادت وہ ہے روزے رکھنا. آپ سردیوں میں خوب روزے رکھو. تو یہ کچھ عبادات کے کام ہیں سردیوں میں، خاص طور پر سردیوں میں اس کا ثواب زیادہ ہے. ویسے تو 12 مہینے ہے نا، 360 دن آپ 365 دن جب چاہیں جب کر سکتے ہیں، لیکن سردیوں میں اس کی خاص فضیلت ہے. اسی لیے ان عبادت کے کام کو کرنے کی ہم سب لوگ کوشش کریں. مجھے امید ہے کہ میری یہ چند باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.